پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ وہ ہر بات جانتا ہے، یہ دیکھنا بدعتیاں نے ٹول راٹنگ کا لگا، سب سے پہلے ان کو لگا لیا۔ مثلا یہ سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا برا یا بھلا اس کے اختیار میں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالی کی صفات کسی اور پر خرچ کرے یا خدا کے سوا کسی اور کا سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جان کر، یہ مشرک اور کافر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ نکاح اور ناتا ناجائز ہے۔ یہ بہت عجیب و غریب عبارت ہے، کیونکہ دیوبند سے کافی پہلے ہے، 70-80 سال پہلے ہے۔ یعنی دہلی کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں۔ ہاں، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر، اور وہ مختار کل بھی یہ جانتے ہیں، حاجات بھی مانگ رہے ہیں، نفع و ضرر بھی مانتے ہیں، اور کہتے بھی ہے معین الدین اجمیری، زمین و آسمان تیری۔ آئی سمجھ؟ یہ چھوٹا سا شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اردو کی پہلے ترجمہ اور تفسیر یہ ہے۔ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین نے بھی لکھا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ نہیں، مقدم شاہ عبد القادر ہے، وہ بڑے ہیں، ان سے 3 سال عمر میں بڑے ہیں شاہ رفیع الدین، اور شاہ صاحب کے بھائیوں میں سب سے چھوٹے شاہ عبد القادر ہے، اور سب سے پہلے انتقال کرنے والے یہ ہے۔ یہ 1230 میں فوت ہوئے اور 1233 میں شاہ رفیع الدین مرے، اور 1239 میں شاہ عبدالعزیز کا انتقال۔ بڑے بھائی سب کے استاد اور سب کے اخیر میں فوت ہوئے۔ یہ خانہ ہما آفتاب است، اور یہ لوگ پکارتے ہیں جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ دعوت دیتے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتے مسئلے لوگوں کو۔ ہم نے اس لیے اس مسئلے میں تفصیل کی، حضرت شاہ صاحب کا نسخہ منگوایا اور سنایا تاکہ مسلمانوں کے عقائد پختہ ہو جائے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت لے سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کی حالت کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ گندی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو عورتوں سے حیض میں۔ جب تک عورت کو ماہواری آتی ہے تو ان کے ساتھ قربان نہ کرو، ما تحت الازار فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ دن پورے ہو گئے، وقت گزر گیا، پاک ہو گئی، غسل کر لے تو بہتر ہے، ورنہ غسل تو فرض ہے اس پر۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہونے لگے، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس آ جاؤ جہاں سے حکم دیا اللہ نے، یعنی صحیح جگہ پر، کہ ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ لگ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند فرماتے ہیں پاکی پسندوں کو۔ پاک باز لوگ اور پاکی پسند غلط محل کا استعمال نہیں کرتے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی آئے تمہاری، جیسے کھیتی میں بیج ڈالے تو فصل نکلتی ہے، تو عورت کی اس جگہ ملو جہاں بیج فائدہ کر سکتی ہے، جو حرث کی جگہ نہیں فرض کی ہے۔ فرض کرنا گوبر غلاظت، وار سے بچو۔ فاتو حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں میں،
انا شئتم جہاں چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد پیدا کرنے کی نیت کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو انکم ملاقو تم اس سے مل کے رہو گے، وبشر المومنین اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو اگر آپ نے ایک محل کی جگہ دوسرا محل استعمال کیا۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانکم ان تبروا، مت بناؤ اللہ کو نشانہ قسموں کے لیے، یہ قسم کھا رہے ان تبروا کہ احسان نہیں کرو، وتتقوا تقوی نہ کرو، وتصلحوا بین الناس اور اصلاح نہ کرو لوگوں میں، واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے جاننے والے۔ ناحق قسم نہ کھا، اگر کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں کل سے درس میں نہیں جاؤں گا، میں نماز باجماعت نہیں پڑھوں گا، میں مسلمانوں کی لڑائی اور فتنہ ختم نہیں کروں گا، حکم یہ ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ دے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتا اللہ تم کو بیہودہ قسموں سے، ایسے منہ سے نکلا واللہ یا باللہ و تاللہ، یا ماضی کی قسم کھائی جانتا نہیں تھا کہ بات اس طرح نہیں ہے، غلط بات پہ قسم کھائی تو یہ لغو ہے، اور ماضی کی قسم کھائی جانتے ہوئے تو جھوٹ بول رہا، یہ منہ سے گناہ کبیرہ ہے، اور مستقبل کی قسم کھائی یہ یمین منعقدہ ہے، 3 قسم۔ اور نہیں پکڑتا اللہ تم کو بیہودہ قسموں سے، یمین لغو، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن پکڑے گئے تم کو وہ جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ اگر ماضی کی قسم کی جانتے ہوئے کہ غلط ہے پھر بھی بول رہا تب تو یمین غموس گناہ کبیرہ ہے۔ اگر مستقبل کی قسم ہے اور اس کے خلاف کیا یمین منعقدہ ہے، کفارہ ہے۔ واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین واسطے ان لوگوں کے یؤلون جو قسم کھاتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کے، الایلا لغت میں قسم کو کہتے ہیں۔ یہ مشکل مسائل ہے، توجہ کرو۔ واسطے ان لوگوں کے جو قسم کھاتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ میں قریب نہیں جاؤں گا۔ تربص 4 اشہر، انتظار کر لے 4 مہینے، 4 مہینے تک نہیں جائے گا۔ 4 مہینے پورے ہو گئے اب نہیں گئے، بیوی طلاق ہو گئی، قسم کھائی ویسے نہیں کہ 4 مہینے کے لیے تبلیغی گیا، جب واپس آئے تو آپ کی بیوی پر آئی ہوتی نہیں، 2 سال کے لیے بھی جائے، 10 سال کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں۔ قسم کھائی کہ میں بیوی سے قربان نہیں کروں گا، اور 4 مہینے کے درمیان میں وہ لوٹ آیا تو قسم کا کفارہ دے، اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو بیوی علیحدہ ہو گئی۔ اب اگر دوبارہ رکھنا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ گواہوں کو مہر کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ یہ فقہی احکام ہے۔ واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھاتے ہیں بیویوں سے دور رہنے کی، انتظار کرنا ہے 4 ماہ، فَإِنْ فَاءُوا پس اگر یہ لوٹ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر لوٹ آیا تب تو بیوی برقرار ہے، قسم کا کفارہ دے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر اس کا ارادہ طلاق کا ہے 4 مہینے پورے ہونے دے، خود بخود مطلقہ ہو جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس بے شک اللہ سننے جاننے والے۔ اب جس عورت کو طلاق ہوئی وہ کیا کرے؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے اپنے بارے میں 3 ماہواری۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد عدت سے نکل گئی۔ اگر بات سنو ذرا، طلاق کی تفصیل اچھی طرح سمجھو، 1 یا 2 طلاق دی اور عدت یعنی 3 ماہواریاں پورا ہونے سے پہلے ہاتھ لگایا یا کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو گئی، ختم ہو گئی وہ طلاق۔ لیکن آئندہ اگر 1 دے دی کسی وقت بھی تو 3 ہو جائے گی، یہ گزری ہوئی لوٹ آئی۔
ایک آدمی کو اپنی پوری زندگی میں عورت کو 3 طلاق دینے کا حق ہے، اس سے زیادہ کا حق نہیں۔ ایک دی تھی یا 2 دی تھی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو یہ طلاق رجعی۔ ایک دی تھی یا 2 دی تھی اور عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا، یہ طلاق بائن ہے۔ تو بائن اور رجعی ابتدا میں ایک یا 2 اور عدت گزرنے کے بعد بینونت پکی ہے، اور عدت پورا ہونے سے پہلے طلاق رجعی سمجھی جائے گی، 1 ہو یا 2۔ مولانا عبدالحی سے رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے علامہ و فہامہ، عمر پر اس میں پریشان، ذہن میں بیٹھ نہیں رہا۔ مجموع الفتاوی میں اس لیے طلاق کے مسائل بہت کمزور ہیں۔